الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اس آیت کے جز میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی ایمان والوں کے ساتھ نبی کا تعلق ان کی ذات سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اس آیت کا دوسرا جز ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں. اور تیسری بات اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے میراث کے حقدار ہیں دوسرے ایمان والوں کے اور مہاجرین کے مقابلے میں، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرے، اور یہ ساری باتیں کتاب میں لکھی ہوئی. تو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اصل میں یہ آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اور ان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ آپ پچھلے 2 ہفتوں سے سن رہے ہیں اور بہت ساری تفسیروں میں آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مکی زندگی میں اور ہجرت کرنے کے بعد منافقین اور یہود طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، اور جو دین، جو شریعت، جو سنت، جو طریقہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو نظر انداز کر کے اگنور کرتے تھے. تو اسی کے ضمن میں آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگوں کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ایک پیغام سنا رہے ہیں کہ اے لوگوں، نبی کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے. کس طریقے سے کہ ہمیں ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی سے ملا ہے. اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو ہم اس دنیا کے اندر ایمان والے نہ ہوتے. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم سب کے دل کے اندر ایمان کا جو ایک تار ہے اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دل مبارک کے اندر جو ایمان کا ایک آفتاب ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر کسی ایمان والے کا دل کا تار اگر ٹوٹ گیا تو وہ ایمان کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کہ عجیب ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کا تعلق اپنی ذات سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، یعنی حضور سے محبت آدمی کو اپنی ذات سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ نفس جو آدمی کے اندر کی ایک قوت ہے، ہر آدمی کو اپنے نفس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہر آدمی اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہماری نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی تو یہ نفس امارہ بن کر ہمیں ہر وقت برائی ہی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی ہماری خیر خواہی ہمارا نفس ہماری نہیں کرتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی اس کے دل میں اگر نفس کی طرف سے کوئی بات آئی اور اس نے اس پر اس وقت عمل کر لیا تو اس کا نقصان آدمی 6 مہینے کے بعد دیکھتا ہے، فی الوقت آدمی کو اس کا نقصان نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت، جو سنت لے کر آئے اس میں سراپا خیر ہی خیر ہے، نقصان کا دور دور سے کوئی تصور نہیں۔ اس لیے بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کا درجہ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، کامل ایمان بننے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل میں میری محبت حتی اکون احب من ولدہ اپنی اولاد سے زیادہ، ووالدہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ میری محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر اس آدمی کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ ماں باپ یہ کتنا بڑا ان کا مقام ہے ایک اولاد کے لیے کہ دنیا کے اندر وجود ہی ماں باپ کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم کے اندر بار بار وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کا برتاؤ کرو، ان کے سامنے اوف نہ کرو، ان کے سامنے نہ بولو، کیسے کیسے الفاظ سے قرآن نے ماں باپ کے بارے میں کہا۔ لیکن پھر بھی ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ایک ایمان والے کو اس کے دل میں نبی سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ یہ دنیا کے لیے ایک ظاہری ذریعہ ہے وجود کا، لیکن ایک نبی کا اپنی امتی سے جو تعلق ہے وہ تعلق اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو اخروی نجات ہمیں کیسے مل سکتی؟ تو ماں باپ دنیا کی لیے ذریعہ بنے ہیں اور نبی دنیا سے بھی آگے بڑھ کر آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے ہیں۔ اسی لیے تو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ نبی کا تعلق ایک امتی سے ماں باپ سے بڑھ کر اس لیے ہے، اس لیے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کسی اپنے چہیتے بیٹے کو یہ حکم کرے کہ بیٹا آگ میں کود جا، تو بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کی اس حکم کو مانے، چونکہ اس کا یہ حکم شریعت کے خلاف ہے، اس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن ایک نبی اگر کسی امتی کو یہ حکم کرے کہ میرا یہ حکم ہے کہ تم آگ میں کود جاؤ، تو اس امتی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے اس حکم پر عمل کرے، چونکہ اس حکم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوگی۔ اتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ماں باپ سے بھی زیادہ اگر محبت ہمارے دل میں ہو تو کس کی ہو؟ ہمارے نبی کی۔ وولدہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت اگر کسی کے دل میں ہو تو وہ ہمارے نبی کی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ حالانکہ حضرت عمر کا مقام نبی پہچانتے تھے۔ حضرت عمر نے فوراً کہا کہ میرے دل میں حضور آپ کی محبت میرے ماں باپ سے زیادہ اور میری اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہ پیارا آقا کیسے؟ کہ تمہیں اپنی ذات سے زیادہ محبت میری ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے منع فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تمہیں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہیں ہوگی تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے اسی وقت فوراً اپنی زبان سے کہا یا نبی اللہ میں پھر سے کہتا ہوں
کہ میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے، دنیا کے تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبت میرے دل میں تمہاری ہے۔ فرمایا الان اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ ہے ایمان کا لیول۔ اور اس محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی ہر سنت پر اپنی جان کو فدا کرنا، نبی کی ہر تعلیمات پر، نبی کی ہر چیز پر اپنی جان کو، اپنی مرضی کو فدا کرنا۔ یہ محبت کا سب سے پہلا تقاضا، اطاعت، نبی کی بات کو ماننا۔ ایک طرف نفس کی بات، ایک طرف نبی کی بات۔ نفس کہتا ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو نقصان ہو جائے گا میرا۔ مثال دے رہا ہوں، ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ جاب کا مسئلہ ہے، ڈگری کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، کیسے کیسے لوگوں سے میرا ٹچنگ ہے، میری داڑھی ہوگی تو کیا ہوگا، میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایک طرف نفس کی بات، ایک طرف حضور کی سنت ہے کہ جو آدمی حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو آدمی کی اپنی نفس کی سوچ ہے۔ اس وقت آدمی اگر حضور کی سنت پر اپنے نفس کے مقابلے میں ترجیح دے گا، خدا کی قسم نہ وہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور نہ آخرت میں ذلیل ہوگا۔ یہ تو آدمی کی اپنے نفس کی سوچ ہے۔ اس لیے ہر موقع پر تو داڑھی کا ایک مسئلہ ہے، باقی کوئی بھی سنت، تجارت کی سنت، معاشرت کی سنت، عبادات کی سنت، جو دین کے جو شعبے، ان سارے شعبوں میں اگر ہم اپنی حضور کی سنت کو داخل کریں گے تو پھر آدمی ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں کامیاب ہوگا۔ اب تو سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ سنتوں کے اندر کیا کیا فائدے ہیں۔ ہمیں تو حکمت بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا اس میں فائدے ہیں، یہ تو اب سائنس آئی۔ اگر سائنس نہ ہوتی تو یہ تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اب تجربے کے ذریعے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں سنتوں میں اتنے اتنے فائدے ہیں۔ ابھی ایک سائنسدان نے ثابت کیا کہ کوئی آدمی دوپہر میں تھوڑی دیر کھانے کے بعد اگر قیلولہ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، تو اس کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوتا ہے۔ سائنس ثابت کر رہی ہے۔ سونے کے اندر بھی فائدہ، لیکن حضور کی سنت کے مطابق سو، تو اس قیلولہ کے اندر بھی فائدہ ہے۔ تو کیا بعید ہے کوئی آدمی اگر پوری کی پوری سنت حضور کی زندہ کر لے تو حضور سے محبت ہوگی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مدینے والے کو راضی کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اپنے وقت کے سہارنپور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کی خدمت میں جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ ان کی خدمت میں آئے، اللہ والے، جو شیخ زکریا کے بھی خلیفہ، ان کے خلیفہ، کہ دعا کر دیجئے، ایسا لگتا ہے کہ حضور ناراض ہے مجھ سے۔ کہ کیا دلیل ہے اس کی؟ تو کہا کہ عبادت میں جی نہیں لگتا ہے۔ کہا کہ میں تو کوئی اتنا بڑا اللہ والا ہوں نہیں کہ میں تمہیں اس کا وہ طریقہ بتاؤں۔ کہا کہ نہیں، آپ کے پاس حدیث کا ذخیرہ ہے، اتنے بڑا محدث ہے، انہوں نے دو باتیں بتائی کہ دو باتیں کرو، مدینہ والا راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرو، کثرت سے، خاص کر کے جمعہ کے دن، اور عام طور پر روزانہ 300 مرتبہ تو ہر آدمی اپنے ذمے ضروری کر لے کہ مجھے حضور پر درود پڑھنا ہے۔ اب اس کا کوئی بھی صیغہ ہو، سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 100 مرتبہ پڑھنے میں 1.5 منٹ بھی نہیں لگتی۔ 5 منٹ میں 300 مرتبہ درود ہمارا پورا ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو روزانہ 300 مرتبہ درود کا اہتمام کرتا ہے؟ کہ ایک سنت یہ ہے کہ حضور پر درود کا تحفہ بھیجا کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس سنت پر ابھی عمل کرنے کا تقاضا نہیں ہے اس کو ابھی فی الحال عمل کرو۔ جیسے ابھی پانی پینے کا تقاضا نہیں ہے لیکن پھر بھی جان بوجھ کر پانی پینے جاؤ اور بیٹھ کر پانی پیو اور حضور کی سنت پر عمل کرو۔ تقاضا نہ ہو پھر بھی تقاضا پیدا کرو اور اس کو سنت کے مطابق کرو۔ وہ بزرگ چلے گئے، چند دنوں کے بعد آئے، کہا کہ حضور مجھ سے راضی ہو گئے۔ کہا کہ کیا دلیل آپ کے پاس؟ کہ پہلے عبادت میں جی نہیں لگتا تھا، اب عبادت میں جی لگتا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری زیارت ہو گئی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دو دلیل ہیں کہ اب مدینہ والے مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اور ان کے راضی ہونے کی برکت سے اب میرا سارا کام آسان ہو گیا۔ اس لیے کوئی بھی سنت اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک پرنسپل تھے ہمارے گجرات کے علاقے کا واقعہ ہے، ہمارے استاد کی زبان سے سنا۔ اپنے اسکول کے ایک عالم دین نے انہیں سمجھایا کہ آپ داڑھی رکھ لو،
کہا کہ میرا اسکول کے اندر بہت سارے ٹیچر ہیں جو نان مسلم ہیں، ان سے میرا واسطہ پڑتا ہے، تو مجھے تھوڑی سی شرم آتی ہے، تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ کہا کہ اب رکھ لو، فائدہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ چند دن کے بعد وہ آئے کہ جب سے داڑھی رکھی ہے تب سے مسلم نان مسلم سب میرا رسپیکٹ کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں کہ اب تو دھارمک ہو گئے ہیں، اب تو مذہبی ہو گئے ہیں، اب دل سے میرا احترام کرتے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے جنازے کے اندر بہت سارے علماء حاضر تھے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جب ان کا چہرہ جب دیکھا گیا تو اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ یہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ کسی اسکول کے پرنسپل ہو، ایسا لگتا تھا کسی مدرسے میں پڑھانے والے کوئی شیخ الحدیث کا چہرہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر برکت، اور آخرت میں جب حضور کے سامنے جب جائیں گے حوض کوثر پر تو کیا حضور ان کا اکرام کریں گے؟ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے دنیا کے اندر بھی اگر ہم نجات چاہتے ہیں، آخرت میں بھی چاہتے ہیں، تو اپنے نفس کو، میں نے کہا نا کہ نفس ہمیشہ ہمیں ہر وقت برائی ہی کی طرف لے جائے گا، خواہشات ہی کی طرف لے جائے گا، اور اس میں ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ جبکہ حضور سے زیادہ ہمدردی کرنے والا، حضور سے زیادہ خیرخواہی کرنے والا، اس لیے تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میرا درجہ تمہارے لیے ایک روحانی باپ کی طرح ہے، بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا تعلق ایمان والوں کے تعلق سے ان کی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ ہر آدمی نیت کرے کہ ہمیں اپنی زندگی کی ہر فیلڈ میں نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، آج سے نیت کر کے جائے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، دوسرا تو اس آیت کا کہ جب نبی تمہارے لیے روحانی باپ کے درجے میں ہیں تو نبی کی جو بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے ماں کے درجے میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جو بیویاں ہیں، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ام المؤمنین کہتے ہیں، ایمان والوں کی ماں، اور جمع جب بولتے ہیں تو ازواج الامہات بولتے ہیں، ایمان والوں کی مائیں۔ ان کا مقام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام ہمارے لیے ماں کے درجے میں ہے۔ جس طرح ہمارے دل میں ہماری حقیقی ماں کی کتنی عظمت ہوتی ہے، کوئی انہیں گالی بولے، کوئی انہیں برا بلا کہ ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، نبی کی بیوی کے بارے میں کوئی گالی بولے، کوئی برا گلے، ہم کبھی برداشت نہ کریں۔ ان کے دل میں ہماری اتنی عظمت ہونی چاہیے، اور عظمت، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ماں کا مائیں ہیں، اس لیے جس طریقے سے ہمارے لیے ہماری ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے نبی کی بیوی سے بھی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سب سے چھوٹی عمر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیوہ ہوئی 18 سال کی عمر میں نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، لیکن نکاح نہیں کیا دوسرا، اس لیے کہ حرام ہے۔ نبی کے چلے جانے کے بعد چونکہ وہ ماں کے درجے میں ہیں، اس لیے کسی دوسرے امتی کا ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اس جملے کا تیسرا جز، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے اللہ کی کتاب میں میراث کے زیادہ حقدار ہیں، ایمان والوں کے مقابلے میں اور مہاجرین کے مقابلے میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مدینے سے، مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو آپس میں انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور بھائی چارہ قائم کر کے انصار نے جو ہے اپنی جو بھی جائیداد پراپرٹی تھی ان میں مہاجر بھائی کو شریک کر لیا، آپس میں دو دو کی جوڑی بنا دی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، تو ان کے مال سے ان کی حیات میں بھی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی اگر کوئی مر گیا، اگر مہاجر مر گیا تو انصار ان کا مال کا وارث بنتا تھا، انصاری صحابی مر گئے تو مہاجر صحابی ان کے مال کے مرنے کے بعد بھی وارث بنتے تھے۔ لیکن وہ حکم اس وقت تھا، پھر بعد میں اس آیت کے ذریعے سے ختم کر دیا کہ نہیں، اب قیامت تک یہ دوسرا حکم آ گیا کہ میراث جو مرنے کے بعد جو میت کا جو ورثہ جو ترکہ ہوتا ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار آپس میں ایک دوسرے رشتہ دار ہیں۔ اب دوسرے ایمان والے اور مہاجرین آپس میں ایک دوسرے کے میراث کے حقدار نہیں بنیں گے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ ہاں، اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ حیاتی میں کسی کو کچھ دے دے، یا مرنے سے پہلے کسی کے لیے وصیت کر جاوے تو اس کے مال میں سے آپ وصیت میں 1/3 دے سکتے ہیں، لیکن وصیت بھی کس کے لیے کی ہو؟ غیر وارث کے لیے، جو وارث نہ ہو۔ اگر کسی مرنے والے نے اپنے کسی وارث کے لیے جو مرنے کے بعد اس کا مال کا وارث بن سکتا ہے، اس کے لیے اگر وصیت کی تو وصیت اس کے حق میں لاگو نہیں ہوگی۔
جیسے باپ نے اپنے بیٹے کے حق میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں ملکت، فلاں دکان، فلاں مکان تیرا ہے، حالانکہ وہ باپ کے مرنے کے بعد اس کا مال کا وارث بنے گا، تو وہ باپ کی وصیت اس کے حق میں نافذ نہیں ہوگی۔ تفصیل سے انشاءاللہ سورہ نساء میں اس کا احکام آئیں گے، لیکن یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی، جیسے آج کے زمانے میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے لیکن وہ اس کا وارث نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو حیات ہی میں کچھ دے دو۔ حیات میں کچھ دینا نہیں چاہتے تو اس کے لیے کچھ وصیت کر کے چلے جاؤ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے فلاں فلاں کو دے دینا، تو یہ ایک دروازہ کھلا رکھا ہے شریعت نے دینے کا۔ لیکن وراثت میں تو حصہ کس کو ملے گا؟ مرنے والے کے وارثین ہی کو ملے گا۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ ساری باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اس آیت کے اندر، یہ آیت نمبر 6 ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا، اور ان تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے جو قول و قرار ہوا، ان سے جو وعدہ لیا گیا، جو پرومس لیا گیا، اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ 2 مجلسیں ہوئی تھی عالم ارواح میں، ایک عمومی مجلس اور ایک خصوصی مجلس۔ ایک مجلس ہوئی تھی کہ قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، ان ساری روحوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں جمع کیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کے دانی طرف میں ہاتھ پھیرا اپنی قدرت کا، تو ان سے بہت ساری روحیں کروڑوں کی شکل میں نکلی، روشن، چمکدار، نہایت خوبصورت۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح کے بائیں جانب میں اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا، تو یہاں سے بھی کروڑوں کی شکل میں روحیں نکلی جو نہایت کالی اور بد شکل تھی۔ اور یہی منظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا تھا۔ جب معراج کا سفر کیا، جب پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا پہلے آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے دانی جانب میں کچھ لوگ خوبصورت شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، اور بائیں طرف میں کچھ لوگ بد شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام غمگین ہوئے۔ پوچھا گیا کیا ماجرا ہے، پوری تفصیل روایت ہے۔ فرمایا کہ یہ داہنی جانب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس امت کے وہ لوگ ہیں جو نبی پر ایمان لائیں گے، اور ان کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہوگا، اور دنیا سے جائیں گے اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں۔ اور بائیں طرف میں جو روحیں بیٹھی ہیں، یہ اس امت کے وہ گنہگار ہیں، اور وہ لوگ ہیں نافرمان اور بدبخت جو حضور کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اور ایمان سے بغیر دنیا سے جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ یہ پورا نقشہ عالم ارواح کے اندر بھی کھینچا گیا۔ یہ جب تمام روحوں کو جمع کر دیا، روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی بہت ساری پاکیزہ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جن کو اس عالم ارواح کا منظر یاد ہے دنیا میں آنے کے بعد بھی۔ ہمیں تو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد ہو تو کیا معلوم کہ بھئی وہ منظر یاد ہو۔ کچھ روحیں ایسی بھی ہے گزری ہے، مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کتابوں میں، بلکہ بعض ہستیاں اور بعض اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں جن کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے دائیں جانب میں کون سی روح تھی اور بائیں جانب میں کون سی روح تھی۔ اتنی پاکیزہ روح ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہونی تھی، ان کی روحیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں، اور جن کو آپس میں نفرتیں ہونی تھی، دشمنیاں ہونی تھی، ان کی روحوں کی پیٹھ ایک دوسرے کی طرف تھی۔ ان کا منہ اس کی پیٹھ کی طرف، اس کی روح اس کا پیٹھ کی طرف ان کی روح تھی، ایک دوسرے کے اپوزٹ میں تھے۔ اور یہ بات بھی لکھی روایتوں میں کہ جو دنیا میں ہماری بیوی بننے والی ہیں وہ ہماری روح کی دانی جانب میں بیٹھی ہوئی، وہ روح بیٹھی ہوئی، تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری روحوں کو جمع کر دیا، اور ساری روحوں کو جمع کرنے کے بعد جو ایک عمومی میں جو مجلس ہوئی جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ، تو اس ساری روحوں کو جمع کر کے سب سے پہلا جو عہد لیا اللہ رب العزت نے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب ساری روحوں نے یہ اللہ رب العزت کی جو ہے یہ بات سنی، ان کا یہ آواز سنا، سارے روحیں خاموش ہو گئی کہ کیا جواب دیا جائے۔ قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلا
کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. اور پھر ان کی اس نقل کو ساری روحوں نے ریپیٹ کیا. یہ سب سے پہلا اجتماع تھا اور سب سے پہلا قول و قرار تھا. پھر یہ عمومی مجلس ختم ہو گئی اور پھر اس کے بعد خصوصی مجلس لگی، اور اس کے اندر تمام نبیوں کو جمع کیا. امت کی قیامت تک جتنے بھی نبی آنے والے تھے ان سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے. اور اس کے اندر تمام نبیوں کو جمع کر کے ان سے 5 باتوں کا عہد لیا گیا. سب سے پہلا عہد لیا گیا کہ تمہارے اوپر ہم جو وحی، جو شریعت، جو دین، جو سنت، جو طریقہ اتاریں گے سب سے پہلے آپ کو اس پر عمل کرنا ہے اور آپ کو لوگوں کے لیے عملی نمونہ بننا ہے. دوسرا عہد دیا گیا کہ جو باتیں آپ تک پہنچا جائے آپ کو اس کو امت تک پہنچانی ہے، امانت داری کے ساتھ، خیانت کیے بغیر. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جب حج کیا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، اس میں جو آخری خطبہ دیا، اونٹنی پہ بیٹھ کر میدان عرفات کے اندر 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا وہ آخری خطبہ تھا، پھول دھوپ گرمی کے اندر. اس آخری خطبے کے بعد پھر صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ سے پوچھا. سارے صحابہ نے زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں، آپ نے جو ہے دین کی بات کیا پہنچائی بلکہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. تو حضور نے فرمایا اللہم اشہد، 3 مرتبہ فرمایا کہ اے سارے صحابہ، اے اللہ گواہ رہنا، سارے صحابہ نے میرے اس حق کی گواہی دی ہے، میرے اس دین کے پہنچانے کی. تو تمام نبیوں سے دوسرا قول و قرار لیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دین تم تک پہنچایا گیا، جو شریعت تم تک پہنچائے گی تم اس کو کہیں چھپا دو، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے. آج بہت سارے جو شیعہ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے 40 سپارے تھے، نبی نے چھپا دیے 10 سپارے. کتنی بڑی گستاخی ہے نبی کی شان میں. ایک طرف سارے نبیوں سے یہ عہد دیا گیا اور پھر ایک طرف یہ لوگ اس طرح کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے 40 سپارے تھے، 10 سپارے نبی نے چھپا دیے. سب سے بڑی گستاخی نبی کی شان. ایک بات جو حضور تک وحی کے ذریعے سے پہنچائی ساری امت تک پہنچا دی. تیسرا عہد و پیمان لیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی. چونکہ اس پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ ایک زمانے میں ایک علاقے میں ایک شہر میں ایک علاقے میں کئی کے نبی اکثر ہوا کرتے تھے. جیسے سورہ یاسین میں بھی آیا ایک ہی شہر میں 3 نبی بھیجے گئے. اور بھی بہت سارے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ان کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام، ایک ہی شہر کے 2 نبی ہیں. تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے فریق نہیں بننا ہے بلکہ ایک دوسرے کے مددگار بننا ہے. اور چوتھا عہد و پیمان لیا گیا کہ تم جب آؤ اور تم سے پہلے جو نبی آیا ہے تو تمہارے بعد آنے والا اپنے پہلے نبی کی تصدیق کرے گا کہ مجھ سے پہلے جو نبی آیا وہ سچا نبی تھا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی نکلا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے نبی کیا تھے؟ سچے تھے. چوتھا عہد دیا گیا. اور 5واں عہد دیا گیا سارے نبیوں سے لیا گیا کہ اپنے اپنے زمانے میں جا کر یہ اعلان کرنا محمد رسول اللہ لا نبی بعد، کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہوں گے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اس آخری نبی کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا کہ جس نبی کی نبوت کا اعلان ہر زمانے کے نبی سے کرایا گیا. یہ 5 بڑے بڑے عہد تمام نبیوں سے لیے گئے. اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمام نبیوں سے ایک میثاق یعنی ایک وعدہ لیا. اور پھر تمام نبیوں کے تذکرے کے بعد 5 نبیوں کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا. وَمِنْ کا، اور آپ سے نبی جی، وَمِن نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسَىٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے. یہ 5 نبیوں کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا. مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کیا، یہ 5 نبی یہ اولو العزم نبی گزرے ہیں. جتنے بھی نبی آئے اس میں سب سے زیادہ اولو العزم، ہمت والے کہ جن کی دعوت برسوں تک چلی، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں کیا کہ 5 نبی دیگر نبیوں کے مقابلے میں ایسے تھے جو بڑے ہمت والے تھے اور جن کی دعوت برسوں تک چلی. اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کے امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یہاں بھی آپ دوسری بات غور کیجیے. دیکھیے جب آیت میں جب یہ 5 نبیوں کا جب تذکرہ کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہمارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَمِن، کہ نبی جی آپ. حالانکہ آپ دیکھیں گے سب سے آخر میں کون آیا ہے؟ ہمارے نبی آئے ہیں.
لیکن جب تذکرے کی بات آ رہی ہے تو سب سے پہلا تذکرہ ہمارے نبی کا ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ سب سے اخیر میں آئے ہیں اور قرآن میں تذکرہ سب سے پہلے، حالانکہ اس کے بعد جتنے بھی جو نبی ہیں، حضرت نوح یہ سب سے پہلے ہے، اس لیے ان کا تذکرہ سب سے پہلے ہے، حضرت ابراہیم ان کے بعد ہیں، حضرت موسیٰ ان کے بعد ہیں، حضرت عیسیٰ ان کے بعد، ترتیب ہیں، لیکن یہاں ترتیب نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں آئے تو دنیا میں سب سے اخیر میں ہیں، لیکن سب سے پہلا وجود دنیا میں ہمارے نبی کا ہوا ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے خود حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت سے نبی ہوں جبکہ ابھی تو حضرت آدم پانی اور کیچڑ کی شکل میں تھے، نبی ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس وقت سے پہلے ہی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام، دنیا میں اللہ نے سب سے اخیر میں بھیجا، لیکن پوری دنیا کے وجود سے پہلے سب سے پہلا وجود ہمارے نبی کا، اور پوری کائنات کو جو اللہ نے وجود بخشا وہ ہمارے نبی کی برکت سے ہی بخشا ہے، اس لیے سب سے پہلا تذکرہ اس آیت میں انہی کا کیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ نبی جی اور تمام انبیاء ہم نے آپ سے ایک پکا قول و قرار لیا ہے، میثاقاً غلیظا یعنی پکا کہ آپ کو یہ پرومس پورا کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ اس کے اندر خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تاکہ ہم سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھیں، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ سچوں سے پوچھے گا۔ سچوں سے کیا مراد؟ سچوں سے مراد یہ ہے، تین قول لکھے، ایک نبی بھی ہو سکتے ہیں کہ تمام نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں امت تک پیغام پہنچایا، تمہارا نبی جواب دیں گے ہاں پہنچائے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ پھر امت نے کیا جواب دیا، تو نبی کہیں گے کچھ نے بات مانی کچھ نے نہیں مانی، یہ نبی سے سوال ہوگا۔ پھر دوسرا قول یہ کہ عام ایمان والوں سے سوال اللہ کریں گے ڈائریکٹ، کہ جب تمہارے پاس نبی کی بات آئی تو تم نے مانا نہیں مانا، کہ ہم نے مانا، اور ان سے سوال کرنے کا مطلب کیا ہوگا، ان کو بشارت سنانا ہوگا، جب تم نے نبی کی بات مانا ہے تو آج اس کے بدلے میں تمہیں اس کے بدلے میں انعام کیا دیا جائے گا، جنت اس کی شکل بھی دی جائے گی۔ جسے ہوتا ہے کلاس کے اندر بھی ایک لڑکا بہت ہوشیار ہے، ٹیچر کو بھی معلوم ہے، سب بچوں کو بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی سارے لوگوں کے سامنے اس کا مقام بتانے کے لیے پھر سے ٹیچر اس سے سوال کرتا ہے، بیٹا اس کا سوال کا جواب دو۔ جب وہ اس کا جواب دیتا ہے سب کے سامنے تو پھر اس کو انعام دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا مقام۔ ایمان والوں سے بھی سوال ان کو بشارت سنانے کے لیے کیا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ گنہگاروں سے، نافرمانوں سے، کافروں سے، مشرکین سے سوال ہوگا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کفر شرک کیا، لیکن ان کو ذلیل کرنے کے لیے تاکہ ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے، ان کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ تو لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جو سچے نہیں ہوں گے، جو کافرین ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تک جو آیت 10 آیتیں ہوئی، اس کے بعد پھر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر جو ہے 27 تک 28 تک مسلسل 2 رکوع کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ یہاں تک انشاءاللہ ہم اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن آیت تفسیر کو ختم کرنے سے پہلے چونکہ مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے، اس سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہو چکا ہے بڑا اہم مہینہ ہے، اور آج اس کی تیسرا آج اس کا چاند ہے، تیسری رات ہے۔ اس کے پہلے بھی گزشتہ سال بھی بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی، لیکن یہ رات کے مقابلے رات کا ترجمہ مفسرین نے دین سے کیا ہے، چونکہ عرب کے اندر بعض مرتبہ لیل بول کر دین مراد دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ولیال عشر سے مراد کیا ہے، قسم ہے 10 دنوں کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس 10 دنوں کی قسم کھائی تو رمضان کا مہینہ بہتر ہے کہ اس ذی الحجہ کا مہینہ بہتر ہے؟ تو ابن تیمیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن افضل ہے، اور رات کے اعتبار سے رمضان کی راتیں افضل ہیں، اور اس کی وجہ بخاری شریف کے شارح علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے کہ یہ جو 10 جو دن ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر جو 10 ذی الحجہ ہے، یہ 10 دنوں کی فضیلت رمضان کے مقابلے میں اس لیے زیادہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اسلام کی ساری عبادتیں جمع ہو گئی، نماز، روزہ، حج، قربانی، زکوٰۃ بھی آپ اس 10 دنوں میں نکال سکتے ہیں، ساری اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں اس 10 دنوں میں جمع ہو گئی۔ رمضان کے مہینے میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن حج نہیں ہے۔
قربانی نہیں ہے. اس لیے یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں حج اور قربانی بھی جمع ہو گئی. ان 10 دنوں کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی قسمیں کھائی. اس لیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. صحابی نے سوال کیا نبی اللہ کے راستے میں جہاد کے نکلنے سے بھی بڑھ کر کہ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد سے نکلنے سے بھی بڑھ کر زیادہ مقام اس 10 دنوں میں یہ کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے. ہاں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں گیا اور جا کر شہید ہو گیا تو اس کا مقام بڑا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر مقام اس آدمی کا ہے جو اس 10 دنوں میں عبادات کرے. اس لیے ان 10 دنوں کی ہمارے یہاں اس کی اہمیت ہونی چاہیے. زیادہ فضولیات میں مجلسوں میں جو ہے ایران دوران کی باتوں میں فضول باتوں میں وقت کو ضائع نہ کرے، بلکہ قرآن کی تلاوت میں تسبیحات میں نمازوں کے اہتمام میں اس کو جو ہے لگاوے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کے روزے رکھنے کا ثواب 1000 دن روزے رکھنے کے برابر ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. اس لیے ہمت ہو تو روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور خاص کر کے عرفے کے دن کا روزہ جو آئندہ بدھ کو آئے گا. عرفے کا دن اس تاریخ کے حساب سے آئندہ بدھ کو عرفات کا دن ہوگا، میدان عرفات جہاں سارے حاجی جمع ہوں گے. یہ اس دن بھی روزے رکھنے کی فضیلت بھی اس دن یہ ہے کہ 1 سال کے پچھلے یعنی گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ اللہ 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اب روایت میں تو یہ آیا کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ. اب آئندہ کون زندہ رہے کس کو کیا معلوم. تو اس حدیث سے علماء نے یہ نیک فالی نکالی ہے کہ جو آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اس حدیث کی نیک فالی کے اثر سے اللہ اس کو 1 سال کی عمر میں اللہ اس کو برکت دے گا. 1 سال تو سمجھو اس کے ریزرو ہو گئے، چونکہ 1 سال کے آئندہ کے گناہ اللہ معاف کر رہے ہیں تو جیے گا تو معاف ہو گئے. تو نیک فالی ہے اس حدیث سے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھو گے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اور تیسرا اس 10 دنوں میں جو راتیں آئے گی ان راتوں میں عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اور ایک شب قدر کا ثواب 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے. یعنی 884 سال کی عبادت کا ثواب ہے ایک شب قدر کا، اور 10 راتیں جاگ لی تو 840 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے. زیادہ نہیں جا سکتی تو کچھ نہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اور ان دونوں نمازوں کے بیچ میں فضول باتیں مت کرو. پوری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. سب سے سستی چیز جاگنے کی ہمت نہیں ہے بہت زیادہ، یہ ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، گھر چلے جاؤ، زیادہ مجلس نہ لگاؤ. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، 2 وقت تک کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو شب قدر 840 سال کے بعد کا ثواب مل جائے گا. اور خاص کر کے ان 10 دنوں میں اٹھتے بیٹھتے تکبیر تشریق جو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن خاص کر کے 10 دنوں میں بھی پڑھتے رہنے اٹھتے بیٹھتے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد فاکثروا فیہن من التسبیح. حدیث میں آتا ہے کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں سے اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد. اور تیسرے کلمے میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں. اس کا مطلب ہے کہ خاص کر کے ان 10 دنوں میں تیسرے کلمے کا بہت زیادہ ورد کرنا ہے. اٹھتے بیٹھتے ہاتھ میں تسبیح ہو اور تیسرا کلمہ ہماری زبانوں سے جاری ہو. تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہمارے ان عمل کے برکت سے اللہ پاک ہمیں قبول فرمائے. آمین. وآخر